अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 26 अप्रैल 2025 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 27 शव्वाल 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले के बाद हिंदुस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस का आज हफ्ते की सुबह भी ऑपरेशन जारी है। हिंदुस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने पुलवामा में सरगर्म दहशतगर्दों के मकानात मसमार कर दिए। नई कार्रवाई में वादी के अंदर सरगर्म दहशतगर्दों के मजीद 2 मकानात को मुनहदिम कर दिया गया। जून 2023 से सरगर्म लश्कर कैडर एहसान अहमद शेख के 2 मंजिला मकान को सिक्योरिटी फोर्सेस ने IED का इस्तेमाल करते हुए उड़ा दिया। वो पुलवामा के मोरान का रहने वाला है। इसी तरह की एक और कार्रवाई में शोपियान के इलाके चोटीपुरे में 2 साल कबल लश्कर में शामिल हुए शाहिद अहमद के घर को धमाके से उड़ा दिया गया। पहलगाम हमले के बाद अब तक दहशतगर्दों के कुल 5 मकानात को मुनहदिम किया जा चुका है। इसके अलावा कल रात कोलगाम के कोहिमा में 2023 में लश्कर में शामिल हुए जाकिर गनी के तीसरे घर को सिक्योरिटी फोर्सेस ने मसमार कर दिया। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद से सरगर्म लश्कर कैडर के दहशतगर्दों के कुल 5 मकानात को उड़ा दिया गया। जुमे की रात देर गए कोलगाम के कोहिमा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने जाकिर गनी के घर को धमाके से उड़ा दिया। वो 2023 में लश्कर में शामिल हुआ था। आज के इस खबरनामे को नूरानी लिबास की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हों का जश्न मनाएं नूरानी लिबास के साथ। हमारे शानदार वेडिंग कलेक्शन में हैं खूबसूरत और नायाब शेरवानियां। हमारे ग्रूम स्टूडियो में दस्तयाब हैं दूल्हे की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक रिवायती मलबूसात और मॉडर्न सूट्स। नूरानी लिबास ग्रूम स्टूडियो के लिए तशरीफ लाएं। हमारे विजयनगर कॉलोनी, गैलेक्सी टोली चौकी, पोडियम मॉल टोली चौकी और चादर घाट मलकपेट ब्रांचेस पर। गुजरात पुलिस ने आज हफ्ते की सुबह कहा कि रियासत भर में बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन में अहमदाबाद और सूरत से बांग्लादेश के 550 से ज्यादा गैर कानूनी तारिकीन वतन को जाली दस्तावेजात के साथ हिंदुस्तान में रिहाइश पजीर होने पर हिरासत में ले लिया गया है। एहलकार ने कहा है कि तस्दीक और पूछगछ मुकम्मल होने के बाद मुल्क बदरी की कार्रवाई की जाएगी। मरबूत कार्रवाइयों की क़यादत मुतअद्दिद कानून नाफिज करने वाले यूनिट्स ने की है, जिनमें स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, क्राइम ब्रांच, इंसदाद इंसानी स्मगलिंग यूनिट, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम ब्रांच और मुकामी पुलिस टीमें शामिल हैं। हुक्काम ने इस बात की तस्दीक की कि हिरासत में लिए गए तमाम अफराद बगैर किसी दुरुस्त दस्तावेजात के हिंदुस्तान में मुकीम हैं और उन्होंने रिहाइश के लिए जाली कागजात इस्तेमाल किए। वादी कश्मीर के मशहूर और खूबसूरत सयाहती मुकाम पहलगाम में हुए हालिया दहशतगर्दाना हमले के सबब एक बार फिर खित्ते में खौफ व हर्रास का माहौल छाया हुआ है, जबकि इस हमले में हलाक होने वालों के अहल खाना समेत पूरे मुल्क में गम व गुस्से की लहर छाई हुई है। लेकिन इसके साथ ही मुकामी अफराद की बहादुरी और इनकी मेहमान नवाजी ने पूरे मुल्क का दिल भी जीत लिया है और ये साबित कर दिया है कि अहले कश्मीर यूं नहीं अपनी मेहमान नवाजी, मोहब्बत और बहादुरी के लिए मशहूर हैं। मौका पड़ा उन्होंने इसका सबूत भी पेश कर दिया। पहलगाम में दहशतगर्दों के हमलों में हलाक होने वालों में सूरत से ताल्लुक़ रखने वाले शैलिश हिम्मत भाई कलाथिया 44 साल भी शामिल थे। इनकी बेवा शीतल कलाथिया ने इजहार ताज़ियत करने आए मरकजी वजीर CR पटेल को खड़ी खड़ी सुना दी और पूछा कि कश्मीर में जो कुछ हुआ वो क्यों हुआ, वहाँ पर सिक्योरिटी क्यों नहीं थी। शीतल का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो मरकजी वजीर CR पाटिल और दीगर BJP लीडरान पर बरस रही है। इनका लहजा निहायत जज्बाती है, लेकिन वो हुकूमत से बराह रास्त सवाल पूछ रही है। उन्होंने कहा कि पहलगाम में मेडिकल सहूलत भी नहीं थी, अगर ऐसा होता तो कुछ जख्मियों की जान ज़रूर बच जाती। CR पाटिल शीतल के सामने लाजवाब हो गए। उन्होंने कुछ कहने के बजाय चुपचाप सुनने को तरजीह दी और फिर वहाँ से चले गए। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सभी रियासतों के वज़राए आला से गुफ्तगू के बाद यह हिदायत जारी की है कि मुल्क से एक एक पाकिस्तानी को निकाल बाहर किया जाए। उन्होंने सभी वज़राए आला से कहा है कि वो अपनी अपनी रियासतों में मौजूद सभी पाकिस्तानी शहरियों की शिनाख्त करें और इनकी जल्द पाकिस्तान वापसी यकीनी बनाने के लिए कदम उठाएं। बताया जा रहा है कि अमित शाह ने बेशतर वज़राए आला से बात कर ली है और खुद से बात करना फिलहाल बाकी है। ज़राए के हवाले से बताया गया है कि अमित शाह ने सभी रियासतों के वज़राए आला को फ़ोन किया है। दूसरी तरफ पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद हिंदुस्तान ने पाकिस्तानी शहरियों के वीज़े मनसूख करने का फैसला किया था, जिससे पाकिस्तानी हिंदुओं में तशवीश बढ़ गई थी। लेकिन अब वज़ारत ख़ारिजा ने एक बड़ा ऐलान करते हुए वाज़ेह किया है कि पाकिस्तानी हिंदुओं के वीज़े मनसूख नहीं किए जाएंगे। हिंदुस्तान में मुकीम पाकिस्तानी हिंदू अक़लियती बरादरी के लोगों को किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वक्फ तरमीमी कानून को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर मरकज ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। मरकजी वजारत बराए अक़लियती उमूर ने अदालत उज़्मा में हलफनामा जमा कर अदालत में इस कानून के खिलाफ दायर अर्जियों में आयद करदा सभी इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। हुकूमत ने कहा है कि वक्फ कानून से किसी भी तरह के आइनी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं होती। हुकूमत ने अदालत से यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट किसी कानून में मौजूद लुज़ुमात पर
بالواسطہ یا بلا واسطہ طور سے روک نہ لگائے اور نہ ہی وہ لگا سکتا ہے، کیونکہ یہ پارلیمنٹ کے دائرہ اختیار میں مداخلت کرنے کے برابر ہے۔ حکومت نے مشورہ دیا کہ عدالت وقف معاملے پر عارضی روک لگاتے ہوئے پوری سماعت کرنے کے بعد آخر میں کوئی فیصلہ کرے۔ حکومت نے یہ بھی کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس آئینی جواز کی جانچ کی طاقت ہے، لیکن پارلیمنٹ نے جس قانون کو پاس کیا ہے اس پر یا اس کے لزومات پر روک لگانا آئینی طور پر مناسب نہیں ہوگا۔ مرکزی حکومت نے عدالت عظمیٰ میں داخل حلف نامے میں کئی نکات پیش کیے ہیں۔ مرکز نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ میں داخل عرضیوں میں کسی بھی انفرادی معاملے میں ناانصافی کی شکایت نہیں کی گئی ہے۔ ایسے میں یہ کسی شہری حقوق کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہندو مذہبی اداروں کے مینجمنٹ سے معاوضہ نہ کرنا بے بنیاد ہے، کیونکہ دونوں ہی ادارے مختلف ہیں۔ وقف ترمیمی قانون مسلم سماج کی بہتری اور شفافیت کے لیے لایا گیا ہے، جس سے کسی آئینی حق کی خلاف ورزی نہیں ہوتی ہے۔ وقف ترمیمی قانون اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ وقف ملکیت کی شناخت، زمرہ بندی اور ریگولیشن قانونی پیمانوں اور عدالتی نگرانی کے ماتحت ہونا چاہیے۔ پہلگام میں ہوئے دہشت گردانہ حملے کے بعد پورے ملک میں غم و غصے کا ماحول ہے۔ بلا تفریق مذہب و ملت احتجاج کا سلسلہ ہنوز جاری ہے۔ جمعے کو ملک بھر کے مختلف مساجدوں میں نماز جمعہ کے دوران مسلمان سیاہ پٹیاں باندھ کر پہنچے اور پاکستان و دہشت گردی کے خلاف نعرے لگائے۔ دہلی سے لے کر لکھنؤ، پٹنہ، ممبئی اور بھوپال وغیرہ میں بڑی تعداد میں پہنچے مظاہرین نے کہا ہے کہ قصورواروں کو جلد از جلد اور سخت سزا ملنی چاہیے۔ کشمیر ہمارا ہے، ہم اس کا بدلہ لیں گے، ہم اس ملک کو تباہ کر دیں گے جس سے ہمارے بھائیوں کو نقصان پہنچا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کو اس کی زبان میں جواب دیا جائے۔ پہلگام میں غمناک واقعے کے خلاف اور ہلاک شدگان کے ساتھ اظہار یکجہتی پیش کرنے کے لیے جمعے کو دہلی بند کا اعلان کیا گیا۔ پہلگام میں انسانیت سوز واقعے کے خلاف پرانی دہلی کے سبھی بازار پوری طرح بند رہے۔ جمعے کی نماز کے بعد شاہجہانی جامع مسجد کے باہر مسلمانوں نے احتجاج کیا۔ جموں کشمیر پہلگام میں دہشت گردانہ حملے کے بعد حکومت ہند نے پاکستانی شہریوں کو 48 گھنٹے کے اندر واپس جانے کا حکم جاری کیا تھا، جس کے بعد سے پاکستانی شہریوں کی واپسی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس سے قبل گزشتہ شام 5 بجے تک 104 پاکستانی اپنے وطن واپس لوٹ گئے ہیں، جبکہ 29 ہندوستانی شہری پاکستان سے ہندوستان لوٹے۔ جمعے کو اٹاری بارڈر پر ایک خاتون نے کہا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا وہ صحیح نہیں ہے۔ میں جودھپور سے ہوں اور میری شادی پاکستان میں ہوئی ہے۔ ہم 4 دن بعد واپس لوٹنے والے تھے، لیکن جب ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں یہاں سے جانا ہے تو ہم جلد سے جلد یہاں پہنچ گئے۔ خاتون نے کہا کہ دہشت گردانہ حملوں کے مجرمین کو سزا ملنی چاہیے، عام لوگوں کو نہیں۔ جموں کشمیر کے پہلگام میں دہشت گردانہ حملے پر جامع مسجد کے شاہی امام سید احمد بخاری نے کہا ہے کہ بے گناہوں کے قتل کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح سے ہندو مسلم تنازع ہو رہا ہے وہ غلط ہے۔ یہ وقت ہندو مسلمان کرنے کا نہیں، ایک ساتھ کھڑے ہونے کا ہے۔ دنیا بھر میں لاکھوں معصوم جانیں ضائع ہو چکی ہے۔ آج بھی دنیا پر نظر ڈالیں تو ہر طرف جنگ کا ماحول ہے۔ انسان کو مار کر اپنی کامیابی تلاش کر رہا ہے۔ جن دہشت گردوں کو پاکستان کے راستے ہندوستان میں بھیجا گیا اور جنہوں نے بے گناہ لوگوں کو قتل کیا، اس کو درست نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ پاکستان اس طرح کی حرکتوں سے ہندوستان کے کروڑوں مسلمانوں کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ملک میں نفرت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ پاکستان کے پاس اس سوال کا کیا جواب ہے کہ ملک کے کروڑوں مسلمانوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ شاہی امام نے کہا کہ نواز شریف سے کہا تھا کہ وہاں آپ کی حکومت ہے اور یہاں بی جے پی کی حکومت۔ ہندوستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کریں تو بہتر ہوگا۔ ہم اپنے دلوں کو چیر کر نہیں دکھا سکتے کہ کن حالات سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے۔ ناظرین، شاہی امام سید احمد بخاری کے خیالات پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے اتر پردیش محکمہ اقلیتی بہبود کی جائزہ میٹنگ کی، مگر محکمے کے کابینی وزیر میٹنگ میں موجود نہیں رہے۔ میٹنگ کے دوران وزیر اعلیٰ اتر پردیش یوگی آدتیہ ناتھ نے مدرسوں کے تعلیمی نظام میں بڑی تبدیلیوں کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ مدرسوں کو محض دینی تعلیم کے مراکز بنا کر نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ طلباء کو جدید تعلیم کے ہر پہلو سے استفادہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے مدرسوں کے تعلیمی نظام میں اصلاحات کے لیے محکمہ اقلیتی بہبود کے ڈائریکٹر کی صدارت میں ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت دی۔ پہلگام دہشت گردانہ حملے کے خلاف بڑھتے ہوئے غصے کے درمیان آسام میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی قیادت والی حکومت نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں سوشل میڈیا پر پاکستانی کاس کی حمایت میں پوسٹ کرنے کے الزام میں ایک رکن اسمبلی سمیت 8 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہ گرفتاری وزیر اعلیٰ ہمانتا بسوا شرما کی جانب سے بالواسطہ یا بلا واسطہ پاکستانی کاس کی حمایت کرنے والوں کے خلاف سخت انتباہ جاری کرنے کے ایک دن بعد عمل میں آئی۔ بسوا شرما نے کہا کہ ریاستی پولیس نے پہلگام حملے کے بعد شروع کی گئی کریک ڈاؤن کے ایک حصے کے طور پر ہیلا کنڈی کا چھر، موری گاؤں، نگاؤں، بارپیٹا، سیوا ساگر اور بسونات اضلاع میں 8 افراد کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار افراد کی شناخت جابر حسین، AK بہاؤدین اور جاوید مجمدار
مہر میاں امین الاسلام، ظریف علی، ساحل علی اور انیل بنیا کے طور پر کی گئی۔ حیدرآباد میں بھارت سمٹ کانکلیو کا آغاز ہوا، جس میں دنیا کے 100 سے زائد ممالک کے 450 مندوبین حصہ لے رہے ہیں۔ انصاف، عالمی امن، عدم تشدد اور سرمایہ کاری جیسے موضوعات پر بھارت سمٹ میں مختلف موضوعاتی سیشنز منعقد کیے جا رہے ہیں۔ بیرونی مندوبین کا حیدرآباد پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا۔ صدر پردیش کانگریس مہیش کمار گوڑ کی قیادت میں پارٹی قائدین نے ایئرپورٹ پر مندوبین کا استقبال کیا، جہاں خصوصی طور پر استقبالیہ ڈیسک قائم کیا گیا۔ 2 روز تک جاری رہنے والے اس سمٹ میں کانگریس کے سرکردہ قائدین نے شرکت کر رہے ہیں اور ملک اور عالمی حالات پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ سمٹ میں راہل گاندھی کی شرکت کی توقع کی جا رہی تھی، لیکن راہل گاندھی پہلگام دہشت گرد حملے کے زخمیوں سے ملاقات کے لیے کشمیر روانہ ہوئے۔ سابق مرکزی وزیر پلم راجو، سابق وزیر قانون سلمان خورشید کے علاوہ سینئر کانگریس قائد اور سابق چیف منسٹر ڈگ وجے سنگھ نے مختلف سیشن سے خطاب کیا۔ مندوبین کو تلنگانہ کی کانگریس حکومت کی جانب سے عمل کی جا رہی فلاحی اسکیمات کی تفصیلات سے واقف کرایا گیا۔ اس سلسلے میں خصوصی نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ صدر پردیش کانگریس مہیش کمار گوڑ کے علاوہ ریاستی وزراء اتم کمار ریڈی، ڈی سریدھر بابو، پونم پربھاکر، پی سرینواس ریڈی، رکن قانون ساز کونسل جناب عامر علی خان، رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر ملو روی اور رکن راجیہ سبھا انل کمار یادو اور دیگر قائدین نے مختلف سیشنز میں حصہ لیا۔ بیرونی مندوبین نے عالمی امن کے علاوہ اقتصادی حالات اور دیگر امور پر بحث کیے ہیں۔ سمٹ کے دوسرے دن آج حیدرآباد ڈکلیریشن جاری کیا جا رہا ہے، جس میں دہشت گردی کی مذمت کی جائے گی۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے وزیر اعظم نریندر مودی سے مطالبہ کیا کہ وہ پہلگام میں دہشت گرد حملے کے خلاف کارروائی کے طور پر پاکستان کے مقبوضہ کشمیر پر حملہ کرتے ہوئے اسے واپس حاصل کریں۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ اب وقت آ چکا ہے کہ پاکستان کے خلاف کارروائی کی جائے اور مزید کسی سمجھوتے کی گنجائش نہیں۔ ملک کے 140 کروڑ عوام اس کارروائی میں مرکزی حکومت کے ساتھ ہیں۔ تلنگانہ کے 4 کروڑ عوام اور بھارت سمٹ میں شرکت کرنے والے 100 ممالک کے مندوبین بھی مرکزی حکومت سے پاکستان کے خلاف کارروائی کی مانگ کرتے ہیں۔ چیف منسٹر جمعے کی شام پیپلز پلازا سے مجسمہ اندرا گاندھی نیکلس روڈ تک موم بتیوں کے ساتھ مارچ کے موقع پر خطاب کر رہے تھے۔ پہلگام میں دہشت گرد حملے کے خلاف آل انڈیا کانگریس کمیٹی نے ملک بھر میں موم بتی مارچ کی اپیل کی تھی۔ پہلگام میں دہشت گرد حملے کے بعد مرکزی حکومت نے ہندوستان میں مقیم تمام پاکستانی شہریوں کو وطن واپسی کے لیے 48 گھنٹے کی مہلت دی۔ تمام ریاستوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ پاکستانی شہریوں کی نشاندہی کر کے انہیں واپس بھیجا جائے۔ اسی دوران تلنگانہ کے ڈائریکٹر جنرل پولیس ڈاکٹر جتیندر نے پاکستانی شہریوں کے ویزے سے متعلق تفصیلات جاری کی۔ ڈی جی پی کے مطابق تمام پاکستانی شہریوں کے ویزا خدمات کو فوری معطل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ہندوستان سے پاکستانی شہریوں کو جاری ویزا 27 اپریل کو ختم ہو جائیں گے۔ میڈیکل ویزے پر 29 اپریل تک مہلت دی گئی۔ ویزے کی منسوخی سے متعلق فیصلے کا اطلاق طویل مدتی ویزا، سفارتی اور سرکاری ویزا رکھنے والوں پر نہیں ہوگا۔ اٹاری سرحد پاکستانیوں کی واپسی کے لیے 30 اپریل تک کھلی رہے گی۔ ڈائریکٹر جنرل پولیس تلنگانہ نے تلنگانہ میں مقیم تمام پاکستانی شہریوں کو مشورہ دیا کہ وہ جاری کردہ گائیڈ لائنز کی پابندی کریں تاکہ کسی بھی قانونی کارروائی سے بچ سکیں۔ حیدرآباد مجالس مقامی MLC نشست پر مجلس کے امیدوار ریاض الحسن آفندی کو کامیابی مل چکی ہے۔ GHMC ہیڈ کوارٹر میں ووٹوں کی گنتی اور نتیجے کا اعلان کیا گیا۔ مجلسی امیدوار کو 63 ووٹ جبکہ BJP امیدوار گوتم راؤ کو صرف 25 ووٹ ملے۔ الیکشن میں مقابلہ مجلس اور BJP میں تھا۔ BRS نے مقابلے سے دوری اختیار کی جبکہ کانگریس نے لمحے آخر میں رائے دہی میں حصہ لیا۔ کانگریس کے ووٹ مجلس کو ملے اور BJP سے کراس ووٹنگ کے جو اندیشے ظاہر کیے جا رہے تھے وہ غلط ثابت ہوئے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی جانب سے عوامی نمائندوں کے مقدمات سے متعلق نامپلی کورٹ میں ان کے خلاف جاری مقدمات کو کالعدم قرار دینے کے لیے دائر کی گئی درخواست کی ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ انہوں نے سیاسی تقاریر پر حد تک عزت کا دعویٰ پیش کرنے کی مخالفت کی۔ ریونت ریڈی کے وکیل نے اس سلسلے میں سپریم کورٹ کے مختلف فیصلوں کا حوالہ دیا جس میں سیاسی تقاریر کو حد تک عزت کے زمرے میں شامل نہیں کیا گیا۔ ہائی کورٹ نے چیف منسٹر کے وکیل کی سماعت کے بعد آئندہ پیشی 12 جون کو مقرر کی ہے۔ گزشتہ سال انتخابی مہم کے دوران کتاگورم کے جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے ریونت ریڈی نے BJP کے برسر اقتدار آنے پر تحفظات کو ختم کرنے کا اندیشہ ظاہر کیا تھا۔ BJP قائدین نے چیف منسٹر پر گمراہ کن بیان دینے اور پارٹی کے امیج کو نقصان پہنچانے کے تحت مقدمہ درج کیا تھا۔ BJP کا ماننا ہے کہ تحفظات کو ختم کرنے کے بارے میں کوئی بیان نہیں دیا گیا تھا جس کا تذکرہ ریونت ریڈی نے اپنی تقریر میں کیا۔ یہ معاملہ نامپلی کے عوامی نمائندوں کے مقدمات سے متعلق عدالت میں جاری ہے۔ ریونت ریڈی کی تقریر کے آڈیو اور ویڈیو کلپس درخواست گزار کی جانب سے پیش کیے گئے۔ کشمیر کے پہلگام میں معصوم سیاحوں کے دہشت گردوں کے ہاتھوں قتل عام کے خلاف حیدرآباد میں مسلمانوں نے نماز جمعہ کے بعد شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی نے شاستری پورم کی مسجد علی میں نماز جمعہ ادا کی۔ نماز جمعہ سے قبل اویسی نے مسجد کو آنے والے مصلیوں میں سیاہ پٹیاں تقسیم کی۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ ان کے فرزند سلطان صلاح الدین اویسی بھی موجود تھے۔
दूसरी तरफ अकबर उद्दीन ओवैसी कायद मजलिस मुकर्रना पार्टी ने ओवैसी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में वाक़ मस्जिद में नमाज जुमा अदा की। नमाज जुमा में अकबर उद्दीन ओवैसी ने अपने बाजू पर सियाह पट्टी बांधे हुए शिरकत की। नमाज जुमा के बाद मुसल्लियों के हमरा वो सियाह पट्टियों के साथ रवाना हुए। इसी तरह नमाज जुमा के बाद तारीखी मक्का मस्जिद के बाहर मुसल्लियों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। तारीखी मक्का मस्जिद के अलावा शहर की दीगर मसाजिद को आने वाले मुसल्लियों ने अपने बाजुओं पर सियाह पट्टियाँ बांधकर नमाज जुमा अदा की और नमाज के बाद मुख्तलिफ मकामात पर मुजाहिरों में हिस्सा लिया। मस्जिद में आने वाले मुसल्लियों को कारकुनान सियाह पट्टियाँ बांधते देखे गए। मक्का मस्जिद में नमाज जुमा के साथ ही मुसल्लियों का बड़ा ग्रुप नारे लगाते हुए बाहर निकला।